السلام علیکم ناظرین۔ وہ اس رات ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس سے ناراض ہو کر گئے تھے، یا شاید پہلی بار اس نے ان سے اتنے سخت لفظ بولے تھے۔ ناشتہ کی میز پر بھی اس کا دھیان بار بار ان کی طرف جاتا رہا۔ وہ اخبار دیکھ رہا تھا اور شکور اسٹور روم سے وہ سارے مجسمے نکال کر دوبارہ لاؤنج میں انہیں ان کی جگہ پر رکھتے ہوئے جہاں پوچھ کر رہا تھا۔ دادا جی، وہ تو صفائی کا کام کتنا کم ہو گیا تھا۔ ساری چیزیں اسٹور میں پڑی رہتی تھی، اب پھر جھاڑ پونچھ ہوگی۔ شکور ایک مجسمہ کنسول پر رکھتے ہوئے کچھ بیزاری سے بڑبڑایا اور پھر اسی بڑبڑاہٹ میں مومن نے اسے کہتے سنا، پتہ نہیں کیا پڑھ پڑھ کر گھومتے رہتے تھے۔ مومن متوجہ ہوا، کون؟ دادا جی، کونوں دیواروں میں، اور آپ پر بھی تو روکتے تھے۔ شکور نے فوراً بتایا۔ مجھ پر؟ مومن چونکا۔ ہاں، دوبارہ تو میں نے خود انہیں دیکھا، آپ کو جگانے جاتے تھے اور جگائے بغیر آ جاتے تھے۔ دادا جی بڑا پیار کرتے تھے آپ سے۔ مومن ہیں؟ بالکل، مطلب اصلی والے آپ کو تو صرف نام ہے۔ شکور نے روانی میں جو کہا تھا، اسے شاید خود بھی اپنے جملے کی گہرائی اور اثر کا اندازہ نہیں تھا، مگر مومن کو اس کے آخری جملے نے جیسے کچھ چھپویا تھا۔ مگر شکور سے وہ کیا بحث کرتا؟ تم سے میرے بارے میں کچھ پوچھتے تھے کیا؟ مومن کے سوال پر شکور چونکا۔ کچھ بھی؟ مومن بھی نہیں جان پایا وہ کس چیز کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، پوچھتے تھے کہ آپ کب آئیں گے۔ جب آپ رات کو لیٹ ہوتے تھے تو شکور نے روانی سے کہا۔ مومن کو جیسے تسلی نہیں ہوئی۔ کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں میں۔ میرے بارے میں کچھ اور پوچھتے تھے، لڑکیوں سے دوستی وغیرہ کے بارے میں، یا میرے دوستوں کے بارے میں؟ مومن نے بالآخر کھل کر کہا، نہیں جی، دادا جی کو تو سوال کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ یہ سب سے اچھی عادت ہے ان کی، بس میری ہی باتیں سنتے رہتے تھے ہر وقت، اور آپ کو تو پتہ ہے آپ کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ شکور نے بے حد محتاط انداز میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کے سوالوں سے کچھ ڈرا تھا۔ مومن نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ کے اس کپ کو دیکھتا رہا جس میں وہ چائے پی رہا تھا اور جو ابھی آدھا بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ اسی طرح اٹھ کر چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر شکور نے معائنہ خیز انداز میں تبصرہ کیا، لگتا ہے پچھتا رہے ہیں۔ ہیلو بیٹا۔ نیہا اس وقت صوفی کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی جب صوفی کے فون پر یتنا کا نام چمکا تھا۔ ہائے صوفی، آپ کا انویٹیشن کارڈ تھا میرے پاس۔ کلب مومن کی اگلی فلم کی اناؤنسمنٹ کی تقریب ہے۔ صوفی نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹینا کو اسپیکر پر لیا تاکہ نیہا بھی اس کی بات سن کے، اچھا تو کاسٹ فائنل ہو گئی؟ کیا کاسٹ ہے؟ صوفی نے لہجہ بے حد نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے سرپرائز ہے، مومن خود ہی آپ سے بات کریں گے، لیکن آپ کا آنا لازمی ہے، ٹینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ صوفی نے بے یقینی سے نیہا کو دیکھا۔ اس نے مکاوہ میں جوش میں لہرایا تھا، شور آپ واٹس ایپ بھی کر دیں۔ آئی ول بی دیئر، میں ابھی کر رہی ہوں، کنفرم کر کے اوکے کر دیں، ٹینا نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اوہ مائی گاڈ، اس نے مجھے شامل کیا ہے، اس نے بے اختیار نیہا سے کہا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ نیہا نے فکر کے انداز میں اس سے کہا۔
وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، تم اسٹار بننے جا رہے ہو، تمہاری وارڈ روب میں کروں گی۔ نیہا نے اسے ہلکے سے گلے لگاتے ہوئے کہا، بالکل مائی لو، یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہے، اپنا پہلا ایوارڈ تمہارے نام کروں گا میں۔ زوفی نے بھی جواباً اس کے گال پر بوسہ ثبت کیا تھا۔ اور دوسرا؟ نیہا نے بڑے ناز سے پوچھا۔ دوسرا تیسرا سارے، زوفی نے ڈرا کرتے ہوئے کہا۔ اب ٹینا مجھے کال کر رہی ہے انوائٹ کرنے کے لیے، اور مجھے اتنے دنوں سے ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں بغیر مجھے انوائٹ کیے ہی اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے۔ اس نے زوفی سے بات کرتے ہوئے ٹینا کی کال لی تھی اور بڑے میٹھے لہجے میں اس سے کہا تھا، ہائے ٹینا۔ قلب مومن کہیں جانے کے لیے اپنے بیڈ روم میں تیار ہو رہا تھا جب اس کا سیل فون بجا۔ نیہا کا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ اس کی ہیلو کا جواب نیہا نے بے حد رومانٹک انداز میں دیا۔ آئی لو یو جانو۔ وہ جواباً مسکرایا، آئی لو یو ٹو، یو آر دا بیسٹ۔ نیہا نے اپنی آواز کو مزید میٹھا کرتے کہا، یس آئی نو۔ مومن نے جواباً اسی انداز میں کہا تھا۔ نیہا ہنسی، مجھے پتا تھا تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، تمہاری ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا میرے لیے اعزاز ہے۔ مومن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مومن آئی لو یو، نیہا نے اتلاتے ہوئے کہا۔ تم آ رہی ہو نا کل؟ مومن نے اس بار موضوع بدلا۔ ظاہر ہے اپنی جان کا یونٹ کیسے مس کر سکتی ہوں۔ اون جان، مومن نے عجیب معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اور کون؟ نیہا نے اس کے انداز کو مذاق سمجھا۔ تمہارے بغیر تو یہ ایونٹ ہو ہی نہیں سکتا نیہا، نہ تمہارے بغیر نہ زوفی کے بغیر۔ مومن کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے سرپرائز دینا چاہتے ہو، مگر زوفی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اور میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا، مومن نے جواباً کہا۔ ملتے ہیں، نیہا نے اس بار بڑے رومانٹک انداز میں اس سے کہا۔ اتنے دن ہو گئے تم کو مس کر رہی ہوں، مومن نے جواباً اسی انداز میں کہا۔ کل ہی مل لیتے ہیں، آج میں کہیں جا رہا ہوں۔ نیہا چونکی۔ کہاں؟ ایک نئی گرل فرینڈ کے ساتھ، نیہا نے کہہ لگایا۔ ہو ہی نہیں سکتا، مومن پر اتنا اعتماد اچھا نہیں، مومن نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ اعتماد نہیں، پیار ہے، اس نے بہت لاڈ سے کہا۔ وہ بھی ناقابل اعتبار ہے۔ اچھا، آج جو چاہے کہہ لو، سب معاف ہے تمہیں، تم نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے مجھے، نیہا نے اس سے کہا تھا۔ کل اس سے بھی بڑی دوں گا، بائے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ فون مومن نے رکھا تھا اس طرح بات کرتے ہوئے۔ نیہا کو کچھ کھٹکا تھا۔ ناراض ہے، میں منا لوں گی، اب اتنا نخرہ تو بنتا ہے اس کا۔ اس نے مطمئن انداز میں سوچا تھا، وہ مومن کو اچھی طرح جانتی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ رات کی تاریکی میں ترکی کے اس علاقے میں آس پاس کے گھنے سبزے کے درمیان وہ چھوٹا سا بے حد پرانا لکڑی کا وہ منزلہ گھر کسی جگنو کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اس علاقے کے سب سے پرانے گھروں میں سے ایک تھا۔ عبدالعلی اس رات کینوس پر ایک نئی آیت پینٹ کرنے والے تھے، اور اس وقت وہ وضو کر رہے تھے۔ بے حد ٹھہر کر، یہ بھی ان کی ایک روٹین تھی۔ وہ خطاطی ہمیشہ باوضو حالت میں کرتے تھے۔ فون کی پہلی گھنٹی پر انہیں جیسے پتہ چل گیا تھا فون کرنے والا کون تھا۔ السلام علیکم،
قلب مومن کے لہجے میں عجیب سی ندامت تھی۔ وعلیکم السلام۔ عبدالعلی نے بے حد محبت سے کہا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں، کیسے ہو تم؟ انہوں نے مومن سے پوچھا۔ ویسے کا ویسا ہوں، یعنی برا۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا، الحمدللہ۔ عبدالعلی نے اس کے جملے پر تبصرہ نہیں کیا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ مومن نے فوراً ہی پوچھ لیا تھا۔ نہیں، عبدالعلی مسکرائے۔ جانے سے پہلے مل کر نہیں گئے؟ مومن نے گلہ کیا، تم مصروف تھے۔ آپ کے لیے تو نہیں تھا، مجھے لگا آپ ناراض ہو کر گئے ہیں، وہ مدھم آواز میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ناراض ہو کر کیوں جاتا؟ عبدالعلی کا لہجہ ویسا ہی ملائم تھا۔ میرا اور آپ کا آرگیومنٹ ہوا تھا، شاید میں نے کچھ ایسا بھی کہہ دیا تھا جو میرا مطلب نہیں تھا، اس لیے بس بعد میں سوچا تو خیر۔ قلب مومن اٹکتے ہوئے وضاحت کر رہا تھا، ساری زندگی اس نے کبھی کسی سے معذرت کرنا تو درکنار اپنے رویے کی وضاحت بھی نہیں کی تھی، تو ٹکتا نہ تو کیا کرتا۔ مجھے خوشی ہے آپ ناراض نہیں ہیں، اس نے جیسے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ مجھے غصہ آتا، غصہ دلانے والی ساری باتیں تو میں نے کی تھی۔ عبدالعلی اپنے کمرے میں ایزل اور کینوس رکھتے ہوئے ساتھ اس سے بات بھی کر رہے تھے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باتیں تو ساری غصہ دلانے والی ہی ہے آپ کی، اور زندگی میں پہلی بار کی ہے آپ نے ایسی باتیں۔ مومن نے فوراً ہی اتفاق کیا، پھر تم نے سوچا ان باتوں کے بارے میں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، سوچنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں ان میں۔ دادا، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں اپنی لائف پر، اپنے کام پر، اپنی اچیومنٹ پر بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا، کام غلط نہیں ہے، سیمنٹ غلط ہے۔ اس نے عبدالعلی کو بات مکمل کرنے نہیں دی۔ دادا، میں آپ سے کہوں آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ آپ چھوڑیں گے؟ میں آپ سے زندگی کے بارے میں میرا نظریہ نہیں بدل سکتے، وہ کہہ رہا تھا دو ٹوک انداز میں۔ میں نہیں بدل سکتا مومن، اللہ تو بدل سکتا ہے، انہوں نے مدھم آواز میں کہہ کر جیسے اس کی تنابیں کھینچی تھی۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں دادا۔ وہ جیسے ہوا اکھڑا کفکی کے عالم میں اس نے فون بند کر دیا تھا۔ عبدالعلی ایسے نہیں تھے جیسے اب ہو رہے تھے۔ دادا کو کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے پریشانی سے سوچا تھا، مگر وہ ان کی کسی بات پر غور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انسان عمر کے اس حصے میں آ کر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ مذہب نصیحتیں اپنی استینوں کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے اس بے قراری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جیسے خود سے